بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول دانا پانی۔ پورا گاؤں اللہ وسائی اور گاموں کی شرافت کے گن گا سکتا تھا۔ پورا گاؤں موتیا کی پارسائی کی قسم بھی اٹھا سکتا تھا، پر ان میں سے کسی نے وقت پڑنے پر نہ اس شرافت کی گواہی دی تھی، نہ اس پارسائی کی قسم اٹھائی تھی۔ اور اب جب وقت گزر گیا تھا تو چٹخارے لینے والی زبانوں کا مسالہ ختم ہونے لگا تھا، اور اب ان پر کھرے کھرے سوال اور باتیں آنے لگی تھیں، اور ان کھرے سوالوں اور باتوں کے سامنے بطول کا ضمیر ٹھہر نہیں پا رہا تھا، یا شاید ضمیر سے بڑھ کر وہ اذیت اور محرومی تھی جو اسے بار بار کچوکے دیتے ہوئے یہ یاد دلاتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے گناہ کی سزا تھی، اور وہ سزا دائمی بھی ہو سکتی تھی۔ سسرال والے اب اسے تانے دینے لگے تھے۔ چودھری مراد کے دونوں بیٹوں کی مثالیں دی جاتیں، جس کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، اور 2 سالوں میں وہاں 2 بیٹے آ گئے تھے، اور ان کے بیٹے کا گھر سونا تھا۔ اس کا شوہر بھی ماں باپ کی باتیں سن سن کر اس سے بے اتفاقی برتنے لگا تھا۔ وہ 2 دفعہ اس کے پاس کویت سے ہو کر واپس آ گئی تھی۔ وہ عیش و آرام جس کے وہ خواب دیکھتے ہوئے شادی کر کے کویت گئی بسم ہو گئے تھے۔ وہ پیار محبت شادی کے شروع کے چند ہفتوں میں ہی اڑ گیا تھا۔ دور ہونے کے باوجود سسرال والوں کو سعید اور اس کی آمدنی پر مکمل قابو تھا، اور بطول 1 روپیہ بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ جو خوف ہر وقت اس کے گرد منڈلاتا رہتا تھا وہ یہی تھا کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر سعید کہیں ایک اور شادی نہ کر لے اور اسے پتہ ہی نہ چلے، تو وہ ہول جاتی اور بولائی ہوئی کویت اور اپنے گاؤں کے چکر کاٹتی ہی رہتی۔ وہ سارے جو اسے چودراہن کے دیے ہوئے پیسوں سے کرنے تھے وہ ہوا بن کر اڑ گئے تھے۔ اس کا وہ پورا جہیز اس کے سسرال والوں نے اپنی بیٹیوں میں بانٹ دیا تھا، کیونکہ وہ کویت چلی گئی تھی اور بھابھی کی ہر چیز ضائع ہو رہی تھی۔ اس لیے بہتر تھا کہ وہ بیٹیوں کو ان کے سسرال میں بھیج دی جاتی۔ بطول پہلی بار کویت سے واپس آنے پر ایک خالی کمرے میں بان کی چارپائی پر سوئی تھی، کیونکہ کمرے کے پردے اور فرنیچر تک اس کی نندوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اور اس کے جھگڑنے پر سعید نے اس سے کہا تھا اسے چیزوں کی اتنی پرواہ ہے تو وہ چودھریوں کے گھر سے اور لے آئے، آخر اس کی ماں اب بھی تو وہیں کام کرتی تھی، اور بطول حویلی جانے کا سوچنے سے بھی ڈرتی تھی، اور خود تاجور نے بھی شکورہ سے کہا ہوا تھا کہ بطول اب حویلی نہ آئے۔ تاجور کو یہ خدشہ تھا کہ بطول کی زبان سے اگر کچھ نکل گیا تو وہ ماں نور اور اس کے بیٹے کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ اس نے جو سازش کی تھی نا، اس سے اس پر شرم نہیں تھی، مگر اس سازش کے کھل جانے کا خوف ضرور تھا۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا بطول، کوئی خوشخبری ہے؟ شکورہ کو اس کی کیفیت سے ایک دم جیسے اس کے حاملہ ہونے کا خیال آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ماں سے کہا، مجھے لگتا ہے میری نسل نے آگے نہیں بڑھنا اماں، میرے گھر نہیں ہونا بچہ۔ شکورہ جیسے ہول کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے تو بطول؟ کیوں اس وقت برے الفاظ زبان سے لا رہی ہے؟ رب سونے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بطول نے ماں کی تسلیوں کو سنتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ اماں مجھے لگتا ہے توبہ کیے بغیر کچھ نہیں ہونا۔
کسی سے معافی لیے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ وہ عجیب سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ کس سے معافی لینی ہے تو نے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ شکورہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بطول انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسی طرح پھرتی رہی۔ اس نے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور شکورہ بغور اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، یوں جیسے اس یکساں پزل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بطول اگلے کئی دن موتیا کے گھر جانے کے لیے اس کی گلی میں جاتی رہی اور اس کے گھر کے سامنے سے ہو کر واپس آ جاتی۔ گاموں کے گھر کا دروازہ اب ٹوٹا ہوا تھا اور اس کی لکڑیوں میں جگہ جگہ خلا تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اب کوئی اسے دیکھنے والا ہی نہیں رہا۔ موتیا کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت اس کی آنکھوں کے سامنے گزرتا رہا اور اس کا پچھتاوا جیسے بڑھتا ہی چلا گیا۔ اے میرے مالک، جتنا بوجھ میرے سینے پر ڈال دیا ہے اتنا چودرائن پر بھی تو ڈال۔ جتنی سزا مجھے گناہ کی دے رہا ہے ان کو بھی تو دے۔ میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں اور چودرائن کے گھر بیٹے پر بیٹے آ رہے ہیں۔ کیا ساری سزائیں غریبوں کے مقدر میں ہی لکھی ہیں؟ امیروں کے گناہ اور خطا ناقابل سزا؟ بطول اپنے آپ سے خود جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ سب کچھ ہونے کی وجہ اس کا گناہ تھا تو اس گناہ کو کروانے والی کے گھر پر کوئی آفت کیوں نہیں ٹوٹ رہی تھی؟ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ موتیا سے بات کرنے کی ہمت نہیں تو کیا میں سب کچھ چودرائن مراد کو بتا دوں؟ اس نے واپسی کے راستے میں سوچا تھا۔ پر وہ کیا کرے گا؟ اب تک تو وہ بھول چکا ہوگا موتیا کو۔ اب تو پلوں کے نیچے بہت سا پانی بہہ گیا تھا۔ اب کچھ بھی کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ چودھری مراد اسے بھول گئے ہوں تب بھی تاجور اسے جان سے مار دے گی۔ نہ بھولے ہوں تو خود چودھری مراد کے ہاتھوں اس کی جان جائے گی۔ کنواں اور پیچھے کھائی میں بطول کو وہیں کھڑے رہنے میں عافیت نظر آئی تھی جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو ابھی زندہ رہ کر سزا کاٹنی تھی۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب تھے جو صبح کنویں کے برابر اپنے کھیتوں میں چرنے والی اپنی بکریوں کے لیے پانی نکالنے آئے تھے۔ کنویں میں گرائے جانے والا ڈھول کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور مولوی صاحب حیران ہوئے تھے۔ منہ اندھیرے انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کنویں میں وہ کیا چیز تھی جس سے پانی بھرنے کے لیے پھینکا جانے والا ڈھول بار بار ٹکرا رہا تھا۔ ایک عجیب وہم انہیں آیا تھا اور اس وہم کی تصدیق یا تردید کے لیے وہ سورج نکلنے تک کنویں پر بیٹھے ہی رہے اور سورج نکلتے ہی انہوں نے جھانک کر کنویں میں دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ گہرے کنویں کی تہہ میں نظر آنے والے پانی پر اوندھے منہ کسی کا وجود پانی کے ہلکوری کے ساتھ ہل رہا تھا۔ مولوی صاحب غش کھاتے کھاتے بچے تھے۔ اس گاؤں کی تاریخ میں اس کنویں سے ملنے والی وہ پہلی لاش تھی اور وہ لاش گاموں کی تھی۔ وہ کب وہاں کودا تھا؟ گرا تھا یا گرایا گیا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا اور یہ سب جانتے تھے۔ گاموں کی لاش نے گاؤں والوں کو چوٹ لگا دی تھی اور ایسی ہی چوٹ چودھری شجاع کو بھی وہاں آ کر لگی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ وسائی کو کیسے اطلاع دیتے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ کنویں پر آئی تھی اور گاموں کی لاش کے سرہانے چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ گاؤں والوں کو یقین تھا وہ صدمے میں تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ گاموں کی موت کا صدمہ وہ اس دن اٹھا چکی تھی جب اس کی بیٹی کی بارات نہیں آئی تھی۔ وہ سارے بین جو اس نے آج کرنے تھے اس دن کر لیے تھے۔ یہ گاموں تو بس ایک چلتی پھرتی لاش تھی۔ وہ ہنستا گاتا گاموں تھوڑی تھا۔
اس کا سر گود میں رکھے وہ اس کو گیلے بال یوں سمیٹتی رہی جیسے وہ سویا ہوا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے اللہ وسائی کو حق بہو کا کلام پڑھتے سنا تھا اپنی توتلی آواز میں، وہی کلام جو کاموں پڑھتا تھا۔ الف اللہ جنتی موٹی من مرشد وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو، اندر بونی مش مچایا پانی تے جا پھیلا تے آتی ہو، جیوے مرشد کامل یا باہو جین اے بوٹی لائی ہو۔ چودھری شجاع اس توتلی آواز کی پاس کش میں وہاں سے واپس حویلی گیا تھا۔ اللہ وسائی نے اس کی کوئی بھی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے گاموں کو چودھریوں کے پیسوں کا کفن نہیں پہنانا تھا۔ گاموں گاؤں کا پہلا آدمی تھا جس نے موت کے بعد بھی چودھریوں کی امداد ٹھکرائی تھی۔ کنویں میں گر کیسے گیا؟ تاجور نے خبر ملنے پر اتنے عام سے لہجے میں یہ سوال پوچھا تھا کہ چودھری شجاع نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بس غم زدہ اپنا حقہ گڑ گڑ کرتا رہا تھا۔ تاجور اس کی شکل دیکھتی رہی۔ پھر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کہا، اچھا میں ملازموں کو کہتی ہوں کھانے کا انتظام کر دیں اس کے گھر تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے۔ مت بھیجنا کچھ بھی، اس کے یہاں اللہ وسائی کچھ نہیں لے گی۔ چودھری شجاع نے عجیب سے لہجے میں اس سے کہا تھا، نہیں تو نہ صحیح، خیرات زکوٰۃ کے لیے گاؤں میں کمی ہے کیا؟ تاجور نحوست سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ گاموں کا جنازہ اس گاؤں کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ یوں لگتا تھا چرند پرند بھی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ وہاں کسی کو یہ ماننے میں تامل نہیں تھا کہ وہ نیک تھا، اور اللہ وسائی کو یقین تھا وہ رب کے پاس گیا تھا موتیا کے لیے۔ پتر تو نے ماں باپ سے ملنے نہیں آنا، بیٹے کو دیکھنے نہیں آنا؟ یہ چودھری شجاع تھا جس نے 6 ماہ بعد گزرنے کے بعد بھی مراد کو نہ آنے پر اس سے فون پر پوچھا تھا، ابا جی چھٹی نہیں ملتی؟ مراد نے جواب میں اسے کہا، تو چودھریوں کا پتر ہے، انگریزوں کا نوکر تھوڑی ہے کہ چھٹی نہیں ملتی۔ چھوڑ دے ایسی نوکری جس میں تجھے ماں باپ سے ملنے اور اولاد کو دیکھنے کے لیے بھی چھٹی نہ ملے۔ چودھری شجاع کو غصہ آ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ابا جی، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر داؤ کھا کر نوکریاں نہیں چھوڑ سکتے۔ مراد ٹھنڈے لہجے میں باپ سے کہا تھا، پر میں آؤں گا، چکر لگاؤں گا، نہ آ سکا تو پھر آپ لوگوں کو بلا لوں گا۔ مراد نے ساتھ باپ کو تسلی بھی دے دی تھی۔ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں آ کے پتر، تیرا یہاں آنا ضروری ہے، تجھے گاؤں یاد نہیں آتا؟ مراد کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ گاؤں کی یاد کو دفن کر کے ہی تو وہ زندہ تھا، ورنہ اس کا پورا وجود پھوڑا بن گیا تھا ان یادوں کے درمیان۔ ابا جی گاؤں کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں، آپ ٹھیک ہیں؟ مراد نے بات بدلی تھی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ گاموں مر گیا، پتہ نہیں خیالوں کی وہ کون سی روح تھی جس میں بہہ کر چودھری شجاع نے اسے یہ خبر دی تھی، اور اسے یہ خبر دے کر جیسے پچھتایا تھا۔ دوسری طرف فون پر مراد کی سانس کی آواز بھی نہیں تھی۔ چودھری شجاع کو لگا فون بند ہو گیا تھا۔ ہیلو پتر، تو سن رہا ہے نا؟ ہاں، دوسری طرف سے مراد نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیسے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون گاموں؟ گاموں کو سارا گاؤں پہچانتا تھا، اور مراد تو گاموں کو زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بھلا سکتا تھا۔ کنویں سے لاش ملی ہے۔ چودھری شجاع نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ مراد ایک بار پھر گونگا سا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کے پاس سارے سوال ختم ہو گئے تھے۔ کنویں سے لاش ملی؟
مل سکتی تھی؟ اس میٹھے پانی میں گاموں کے لیے موت کیسے ہو سکتی تھی جو اس کے ہاتھ سے پورے گاؤں کی پیاس بجھاتا تھا؟ مراد وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا جو سچ تھا اور ہو چکا تھا، اور جو سچ تھا وہ اس وقت اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا، ایک لفظ بھی اور کہے بغیر۔ یادوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے اور ان جھکڑوں میں مشک اٹھائے گاموں کے ساتھ ساتھ موتیا کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حادثہ ہے، شاید پانی نکالتے ہوئے۔ چودھری شجاع نے آخری جملہ کہتے کہتے ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ جملہ اب ان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا اب موتیا تھی، اور وہ وہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ موتیا کی خوشبو اس کے ارد گرد چاروں طرف پھیلنے لگی تھی، یوں جیسے وہ کسی دھند اور قہر میں گھر گیا تھا۔ موتیا ہوش و حواس میں نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اس گھر میں ان دو لوگوں کے وجود سے باخبر تھی۔ ایک اللہ وسائی جو دن رات سائے کی طرح اس کے آس پاس گھومتی رہتی، اسے کھانا کھلاتی، نہلاتی دھلاتی، اس کے بال بناتی، اسے بچپن کی طرح ایک بار پھر سے لوریاں گا گا کر سناتی، اور دوسرا گاموں جسے کئی بار رات کو آنکھ کھلنے پر وہ اپنے سرہانے بیٹھا دیکھتی اور ٹکٹکی لگائے اسے دیکھ رہا ہوتا یا اس کے ماتھے کو سہلا رہا ہوتا۔ موتیا کو اس گھر میں گاموں کے وجود کا احساس اور پہچان تھی، بس یہ احساس نہیں تھا کہ وہ اس کا کون تھا۔ اور اب جب وہ نہیں تھا تو وہ اسے غیر محسوس طور پر ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اس نے گاموں کا آخری دیدار کیا تھا، پر وہ اس وقت وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اور اللہ وسائی شوہر کی آخری رسومات چھوڑ کر اس کے لیے اندر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گاموں زندہ ہوتا یا اب بھی بول سکتا تو اسے یہی کرنے کو کہتا۔ وہ گھر جو گاموں موتیا اور اللہ وسائی کا کہلاتا تھا، اب صرف اللہ وسائی اور موتیا کا رہ گیا تھا۔ پہلے بھی سنسان اور ویران لگتا تھا، اب اور بھی سنسان اور ویران ہو گیا تھا۔ جھوگ جیون نے جیسا سوکھا اس سال دیکھا تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بارش وہاں پہلے 2-3 سالوں سے نہیں ہو رہی تھی، مگر اس سال گرمی اتنی بڑھی تھی کہ اس نے جیسے زمین کا پانی بھی چوسنا شروع کر دیا تھا۔ نہر سے آب پاشی کے لیے آنے والا پانی کھیتوں اور کھلیانوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے پہنچتے کھلوں میں ہی اڑ جاتا تھا۔ جھوگ جیون کی زمین ایک دم ہی بنجر ہونے لگی تھی۔ کھلوں سے آنے والا پانی پی کر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ سرسبز کھیت آہستہ آہستہ سمٹنے اور سوکھنے لگے تھے، اور گاؤں والوں میں ساتھ ہی پریشانی بھی بڑھنے لگ گئی تھی۔ اس گاؤں میں ایسا سوکھا ایک بار تب پڑا تھا جب تاجور بھی بیاہ کر نہیں آئی تھی، اور جب اللہ وسائی کی گود بھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ اور اب 2.5 دہائی کے بعد وہ سوکھا خشک سالی ایسے لوٹی تھی جیسے سیلاب کا پانی۔ لوگوں کی جانوروں میں بیماری پھیلنے لگی تھی اور وہ مرنے لگے تھے۔ گاؤں کے کنویں کا پانی آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا اور اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اور جب چودھری شجاع ہر جگہ سے بارش کے لیے دعائیں کروا کروا کر تھک گیا تھا تو وہ پیر ابراہیم کے پاس گیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح چودھری شجاع تاجور کے کہنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ اور دعا کرتے کرتے انہوں نے چودھری شجاع سے پوچھا تھا،
گاؤں میں آخری مرنے والا کون تھا؟ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو دعا والے انداز میں کیے ہوئے ان سے چہرہ ڈھانپے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ چودھری شجاع نے ایک لمحہ کی دیر کے بعد کہا، گاموں۔ پیر ابراہیم نے اپنے چہرے کے سامنے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر چودھری شجاع کا چہرہ دیکھتے رہے جو انہیں گاموں کی موت کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو پیر ابراہیم نے کہا، استغفار کرو تم بھی، تاجور بھی، گاؤں والے بھی، ابھی بہت ساری بلائیں اور آفتیں آئیں گی۔ تم لوگوں کی بستی پر توبہ استغفار کرو۔ تمہاری بستی سے جو نیک آدمی گیا ہے وہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی کے دروازے پر جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کا خیال رکھو، ورنہ بستی اجڑ جائے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہے تھے اور ان کا جسم لرز رہا تھا۔ چودھری شجاع کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اب دعا کریں نا، اسی لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ دعا کی نہیں، توبہ کی ضرورت ہے تم لوگوں کو۔ صدقہ خیرات جو کر سکتے ہو کرو، جو اناج رکھا ہے بانٹ دو غریبوں میں، شاید کوئی عمل روک لے آنے والی تباہی کو۔ پیر ابراہیم کے اب آنسو گرنے لگے تھے اور چودھری شجاع کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تاجور سے چودھری شجاع نے سب کچھ اسی طرح دہرایا تھا جس طرح پیر ابراہیم نے بتایا تھا۔ وہ نہ لرزی تھی، نہ کانپی تھی، نہ اس پر کوئی دہشت سوار ہوئی تھی۔ بابا جان کو ساری عمر کمی کمینی نیک لگتے رہے۔ ان کے لیے وہ اپنی اولادوں سے بھی بڑھ کر محترم ہو جاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ گاموں کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ ولی، نہ کوئی پیر۔ سوکھا پہلے بھی پڑتا رہا ہے اس گاؤں میں، اس دفعہ پھر پڑ گیا تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی بارش۔ میری ماں سیدنی ہے، اور جہاں سیدوں کی بیٹیاں آباد ہوں وہاں دانہ پانی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھ لینا، کچھ نہیں ہوگا۔ تاجور نے پیر ابراہیم کو ان باتوں اور ہدایات کے جواب میں شوہر سے بڑی نخست سے لاپرواہی سے یہ سب کچھ کہا تھا۔ اسے لگا باپ ایک بار پھر خواہ مخواہ ہی انہیں موتیا کے حوالے سے شرمسار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری شجاع ان کی باتوں پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا، پر تاجور کی دلیری نے جیسے اسے کچھ ہمت سی دے دی تھی۔ ہاں ٹھیک تو کہتی ہے، سوکھا پہلے بھی پڑ چکا ہے یہاں اور پھر ختم بھی ہو گیا تھا، تو پھر اس بار کون سی انہونی ہو جائے گی؟ چودھری شجاع نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا اور سوکھا لمبا کھینچ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ چودھری شجاع نے سوچا تھا، اور پھر پیر ابراہیم کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں توبہ ضرور کر لیتا ہوں، تسبیح کر لیا کروں گا، مولوی صاحب سے بھی کہہ دوں گا کہ گاؤں والوں سے استغفار کروائیں اور جمعے کے خطبے میں بھی توبہ پر بات کریں۔ باقی اللہ مالک ہے۔ وہ جیسے خود ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ جھونک جیون میں پڑتے سوکھے کے درمیان بطول کی گود ایک بار پھر سیاری ہو گئی تھی۔ وہ سعید کے ساتھ گاؤں میں 2 مہینے کے لیے رہنے آئی تھی، اور اس بار اس خوشخبری کے ملتے ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے موتیا کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے گی۔ سعید اسے گاؤں میں ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا اور بطول دن گن گن کر گزارنے لگی تھی۔ وہ چوتھا مہینہ تھا جب اس نے بالآخر موتیا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تک اس کو ٹھہرنے والے سارے حمل پہلے 3 مہینوں میں ہی ضائع ہو جاتے تھے۔ یہ پہلا حمل تھا جو چوتھے مہینے تک پہنچا تھا، اور بطول نے جیسے گھڑی کی سوئیوں کو گن گن کر یہ وقت گزارا تھا۔ نہ بطول، اس حالت میں مت جا تو موتیا کو دیکھنے، تو پریشان ہو جائے گی۔
اللہ نہ کرے تیری حالت بگڑ گئی تو۔ شکورہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں اماں، مجھے جانا ہے، میں آج تک اس سے چاچا کا افسوس ہی بھی نہیں کرنے گئی، اور اب نہیں جاؤں گی تو پھر آگے چل کر نہیں جا سکوں گی۔ اس نے ماں سے کہا۔ پر بطول، اب جانا کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ تو اتنے ہفتوں سے یہاں ہے، افسوس کرنا ہی تھا تو پہلے ہی کر لیتی۔ شکورہ اب بھی سمجھ نہیں رہی تھی۔ بس اماں، مجھے نہ روک، مجھے جانے دے۔ چل پھر میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں اماں، میں اکیلے ہی ملنا چاہتی ہوں اس سے، بطول نے ضد کی تھی اور شکورہ کے بغیر ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ وسائی کے گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ کواڑوں کے ساتھ بس لٹکا ہی ہوا تھا۔ شاید اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ہاتھوں سے ہی آ جاتا۔ شکورہ نے ایک گہری سانس لے کر جیسے اپنے حواس اعصاب پر قابو پایا تھا اور پھر اندر گئی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پر موتیا بیٹھی ہوئی تھی۔ بطول کے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور بطول ہل کر رہ گئی تھی۔ ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ اس حسین پری کا تو نہیں ہو سکتا تھا جسے 7 گاؤں موتیا کے نام سے جانتے تھے۔ یہ صرف بطول نہیں تھی جو اسے دیکھ رہی تھی، موتیا بھی اسے اسی طرح سے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں پکڑے سکے اب اس کی مٹھی میں سے گر رہے تھے۔ بطول آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس گئی اور پھر اس کے مقابل چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تو نے مجھے پہچانا موتیا؟ بطول نے مدھم آواز میں موتیا سے پوچھا تھا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی تاثیر کے اسے دیکھتی ہی رہی۔ بطول کا دل ایک دم سے بھر گیا۔ وہ اپنے گناہ کا نتیجہ دیکھ رہی تھی اور اس کا دل زار زار رونے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے موتیا کے لیے یہ کبھی نہیں چاہا تھا، نہ سوچا تھا۔ اس کو لگتا تھا چودھری مراد سے شادی نہ بھی ہوئی تو بھی موتیا کو کوئی نہ کوئی ویسا اس سے اچھا مل جائے گا، اور ڈاکٹر بن رہی تھی اور حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اس نے کبھی موتیا کو اس حالت میں پہنچا دینے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے معاف کر دے موتیا، میں تیرے پیر پکڑ کر تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ بطول اب اس کے پیر پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے ظلم کیا تجھ پر، نہ میں لالچی ہوتی، نہ چودھرائن کے کہنے پر تجھے پھنسواتی۔ تیرے سامنے سب کچھ کہنے آئی ہوں، بتانے آئی ہوں تجھے کہ وہ میں تھی جس نے تجھے اور تیرے پیار کو اس رات ڈسا تھا۔ میں سعید کو پانے کے لیے لالچ میں آ گئی تھی، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ میں نے چودھری مراد کو تیرا نہیں ہونے دیا، پر اب تو مجھے معاف کر دے۔ تیری آہ میری اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کھا رہی ہے موتیا، مجھے معاف کر دے۔ اس بار میں پیٹ سے ہوں، میں اس بار دعا کر دے میرے لیے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ بطول نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ موتیا کچھ دیر اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے رہی، پھر ایک عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ چارپائی پر پڑے سکوں میں سے ایک سکہ اٹھا کر اس نے بطول کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھ دیا تھا، پھر اس نے اس کی مٹھی بند کر دی تھی۔ تو نے اس سازش کے لیے مجھے معاف کر دیا نا موتیا؟ تو نے کر دیا نا معاف مجھے؟ بطول نے بے قراری سے اس سے پوچھا تھا، اور موتیا اسی مسکراہٹ کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ بطول کو اپنے عقب میں دروازے پر کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ دروازے کے بیچوں بیچ ایک بت کھڑا تھا، اور وہ بت چودھری مراد تھا۔ اس بت نے دعا کی تھی کہ وہ واقعی بت ہوتا۔
جو اس نے سنا نہ سن سکتا، جو اس نے دیکھا نہ دیکھ پاتا، اور اگر پہلے نہیں تھا تو اب بت بن جاتا۔ رہ ہی کیا گیا تھا اب اس دنیا میں؟ وہ وہاں آنے سے پہلے بھی مجرم بن کر آیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بطول سیدھا اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گی۔ وہ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد گاؤں آنے پر حویلی جانے سے بھی پہلے گاموں کے گھر آیا تھا، تعزیت کرنے اور موتیا کا حال جاننے۔ اس کے ملازم نے اسے بتایا تھا کہ گاموں کے بارے میں، جب وہ اسے اسٹیشن سے لینے آیا تھا، اور مراد اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اتنے عرصے بعد واپس ہی اس لیے آیا تھا کہ وہ اس کے گھر جا سکے۔ اسلم حویلی کی بجائے گاموں کے گھر چلو، اس نے گاڑی چلانے والے ملازم سے کہا تھا۔ گاموں کے گھر سے بہت دور گاڑی رک کر وہ پیدل اس کی گلی میں آیا تھا، اور اس گلی میں آتے ہوئے اسے چند سال پہلے ایک چھت پر کھڑی وہ دلہن یاد آئی تھی۔ اس نے بے اختیار آج بھی سر اٹھا کر جیسے اس گلی میں گاموں کے گھر کی چھت پر اس وجود کو ڈھونڈنا چاہا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گاموں کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور مراد نے دہلیز پر قدم رکھ کر اس دروازے کو بجانا چاہا تھا جب اس نے اندر سے آتی بطول کی آواز سنی تھی۔ پھر وہ انسان سے بت میں بدل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی ریل کی پٹری تھی جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، اور بطول کی آواز ریل بن کر اس کے وجود کے پڑخچے اڑاتے ہوئے اس پر سے گزر رہی تھی۔ سازش! اس کی ماں یہ سازش کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے تو صرف پیار کیا تھا، پیار کی یہ سزا تو کوئی اسے نہیں دے سکتا تھا، اور وہ بھی وہ اس کی اپنی ماں تھی۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا نہیں چاہتا، کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کی بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا تھا۔ مراد کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ وہ کس کو برا کہے، کس سے لڑے، کس سے بدلہ لے؟ سامنے کھڑے مہرے سے، یا اس مہرے کو چلانے والے اس ہاتھ سے جس نے مراد کو جنم دیا تھا؟ چودھری صاحب، میں بطول نے بڑی دیر بعد کچھ کہنے کی ہمت کی تھی، اور مراد نے ہاتھ اٹھا کر جیسے اس سے خاموش ہو جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اب اس سے کچھ اور بھی سننا نہیں چاہتا تھا، کوئی وضاحت، کوئی معنی، کچھ بھی نہیں۔ بطول نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پلٹ کر سکے چنتی موتیا کو دیکھا، اور پھر وہ چپ چاپ اس دہلیز کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں سے مراد ہٹا تھا، اور وہ بطول کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ چارپائی پر بیٹھے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے پہلی نظر میں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سکوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور اس کے قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دیر پہلے وہ بطول کی طرف متوجہ تھی۔ وہ کتنے سال بعد ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے، کتنے سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے نین غزالِ دلبر، اس کے گال گلابی، اس کے روپ پہ ساون برسے، بہہ جائے مر مر کے، اس کا حسن کہانی جیسا، کاغذ کتنے بھر دے، اس کی مشک بہاروں جیسی، اس کے چپ میں چھاؤں، وہ حسین پری، وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ۔ پہلی بار جب مراد نے اسے دیکھا تھا تو وہ حسن کا مجسمہ تھی، اور وہ اس پریوں پر مر مٹا تھا کہ پہلی نظر میں ہٹا نہیں سکا تھا۔ موتیا نے اسے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آج اس سے ملا تو وہ حسن کا مجسمہ بھربھرا ہو کر اپنی ساری آب و تاب
کھو چکا تھا۔ وہ پھر بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ وہ آج بھی اس پر شعر پڑھ رہا تھا۔ اسے آج بھی ٹرین میں سنا ہوا وہی گیت یاد آیا تھا، اور اس نے عجیب سے انداز میں وہ سب اس کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز امرت کی طرح موتیا کی سماعتوں میں اتر رہی تھی، جیسے کسی طلسم کو توڑتے ہوئے اسے پھر سے زندہ کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ جو بھول گیا تھا دوبارہ یاد آنے لگا تھا۔ پھر وہ سب کچھ جو یاد آ رہا تھا وہ جہاں آ کر ختم ہو رہا تھا وہاں وہ کھڑا تھا، غائب نہیں ہوا تھا۔ مراد چند قدم چل کر آگے آیا تھا، پھر اس کے مقابل چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے سکے لے کر اس نے چارپائی پر رکھے تھے۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے حد ٹھنڈا تھا، بہت کمزور۔ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، گوشت نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا سرخ و سفید گلابی رنگ اب زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے اتنے قریب بیٹھ کر مراد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکا۔ وہ سر جھکائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کسی مجرم کی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور موتیاں پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اتنا بھلا کہو موتیا، اتنا برا کہو کہ میں مر جاؤں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ وہ عجیب مطالبہ تھا جو مراد نے بالآخر سر اٹھا کر اس سے کیا تھا۔ میں اب تم سے اپنے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں چاہتا، کوئی اظہار محبت نہیں، بس تم مجھے بد دعائیں دو، برا بھلا کہو، گالیاں دو۔ میں سب کچھ سننے آیا ہوں جو اتنے سالوں میں میری بے وفائی پر مجھے کہا ہوگا۔ مراد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور جو اب اللہ وسائی نے دیا تھا، جواب اللہ وسائی نے دیا تھا، جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی، اور دروازے کی طرف مراد کی پش ہوتے ہوئے بھی وہ پہچان گئی تھی کہ وہ کون تھا جو موتیا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ تو موتیا کی آنکھوں میں جیسے چمک لوٹ آئی تھی۔ جس دن تمہاری بارات ہمارے گھر آنے کی بجائے دروازے کے سامنے سے گزر گئی تھی، اس دن کے بعد موتیا نہیں بولی، گاموں کے مرنے پر بھی نہیں۔ چھوٹے چودھری، کمی کمین تو ہم تھے، پر تم لوگوں نے کیوں بدلہ لینے کے لیے کمینیوں سے بھی بدتر کام کیا؟ اللہ وسائی کی آواز پر وہ جیسے پلٹا تھا، اور پھر بے اختیار چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ کس کی بارات؟ میری بارات تو یہاں آنا نہیں تھی۔ جا کر اپنی ماں سے پوچھ، اپنے باپ سے پوچھ کہ تیری بارات نے اس دن کہاں کہاں جانا تھا اور کہاں گئی۔ تو نے میری بیٹی کو رسوا کرنا چاہا تھا تو چھوڑ دیتا، پورے گاؤں کے سامنے یوں بارات لا کر تماشا نہ بناتا۔ دیکھ اب اس کا حال، یہ نہ ہنستی ہے، نہ روتی ہے، نہ بولتی ہے۔ 3 سال سے اسی طرح سے بیٹھی ہوں، اسے دیکھتے دیکھتے کاموں مر گیا۔ اکلوتی جوان بیٹی کا یہ حال ہو جائے تو کون زندہ رہے گا؟ میں بھی زندہ لاش ہوں چھوٹے چودھری، صرف اس لیے چل پھر رہی ہوں کیونکہ یہ زندہ ہے۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس نے بد دعا نہیں دی کبھی تجھے اور تیرے ماں باپ کو، پر میں ہر روز دیتی ہوں۔ بھٹی پر دانے بھونتے ہوئے میں سارا وقت تجھے بد دعائیں دیتی ہوں کہ تیرا خاندان اس طرح اجڑے کہ لوگ کانوں کو انگلیاں لگا کر توبہ کریں۔ اللہ وسائی بے حد غم و غصے میں اس سے کہتی جا رہی تھی، اور مراد دم سادے سن رہا تھا۔ اولاد کے گناہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے گناہ بھی اولاد کی جان نکال دیتے ہیں۔ مراد نے ایک لفظ کہے بغیر وہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے اللہ وسائی کو بولنے دیا تھا، رونے دیا تھا۔ وہ سارے جہاں کا
کوڑا لا کر اس پر پھینک دیتی تب بھی وہ وہاں سے نہ ہلتا، لیکن اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اتنی بے رحم تو کبھی بھی نہیں تھی، یا تھی اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں کے پاس مٹھاس کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور اس مٹھاس نے اسے بے یقین کر دیا تھا۔ وہ جو کچھ سن اور دیکھ رہا تھا وہ تاجور کا کیا کیا دھرا تھا، اتنی نفرت، اتنا زہر، اتنی بے رحمی اور اتنی بے خسی کہ اس کس طرح وہ سمجھنے سے قاصر تھا، اور وہ جیسے تڑپ رہا تھا۔ تو دیکھ یہ میری بیٹی کس طرح گزارے گی ساری زندگی، باپ چلا گیا، میری بات کون خیال رکھے گا؟ اس کا لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہے، پر مجھے پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے، بس سہ نہیں سکتی کچھ بھی۔ تو نے توڑ نہیں نبھانی تھی تو کیوں کیوں میری بیٹی کو محبت کے فریب دیا تو نے؟ اللہ وسائی روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، اور مراد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی وضاحت۔ وہ اللہ وسائی سے یہ کہہ نہیں پا رہا تھا کہ وہ بھی لہو لہان تھا، اس کی پشت پہ غیروں نے نہیں، اس کی اپنی ماں نے خنجر گھونپا تھا۔ سنیے چاچی، میں اس جمعے کو بارات لے کر آؤں گا اور موتیا کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ جو کچھ ہوا اس پر اپنا پچھتاوا اور رنج دکھانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے، مگر میں موتیا کو اب لے جاؤں گا اسی دھوم دھام سے جس دھوم دھام سے وہ پہلی بارات آپ کی گلی سے گزر گئی تھی۔ وہ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا، اور اس سے بھی کم وقت مراد نے اللہ وسائی کو سنا دیا تھا۔ وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ اس موتیا کو بیانے آئے گا۔ سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے بعد بھی اللہ وسائی کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن کہنے والا اب ایک بار پھر جھک کر موتیا کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، اور پھر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر ماتھے پر لگایا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کچھ کہے بغیر ان کے گھر سے نکل گیا۔ مراد! اللہ وسائی کو لگا اسے وہم ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے موتیا کو دیکھا۔ وہ چارپائی سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی اور اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ نکل کر چلا گیا تھا۔ اماں مراد! اللہ وسائی نے اسے ایک بار پھر کہتے سنا تھا، اور اس پر جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس نے موتیا کی آواز سنی تھی۔ دوپٹہ منہ پر رکھے روتے ہوئے اللہ وسائی نے موتیا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس سے کہا تھا، ماں صدقے ماں واری! ہاں مراد ہی تھا میری دہی، تیرے لیے آیا تھا، اب بارات لے کر آئے گا۔ اس نے جیسے موتیا کو ساری خوشخبریاں کھٹی ہی سنا دیں۔ تو بول بات کر موتیا، تو کچھ کہے، اللہ وسائی اسے کہہ رہی تھی۔ وہ اللہ وسائی کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، ابا! اللہ وسائی کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ روتے ہوئے اس نے سوچا وہ موتیا کے لیے اب گاموں کہاں سے لائے گی؟ ابا! موتیا جیسے ایک بار پھر پکار رہی تھی۔ اللہ وسائی ہنستی اور روتی جا رہی تھی۔ خوشی اور غم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اکٹھے آ گئے تھے اس کے گھر۔ تو اتنی جلدی کیوں چلا گیا گاموں؟ دیکھ، اچھے دن لوٹ آئے ہمارے گھر۔ اس نے روتے اور ہنستے گاموں کو پکارا تھا، اور پھر موتیا کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔